بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ایک بار اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان نصیب کیے، تراویح شیخ رئیس کے پیچھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تراویحوں کو قبول کرے اور کل سے انشاءاللہ جو روزے شروع ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہم جس طرح ایک اچھا ٹیچر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، وہ کوئی بھی نالج حاصل کر کے آئیں تو بلائنڈلی رٹ کے نہ آئیں بلکہ ان کے پاس ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں۔ تو جب ایک عام ٹیچر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے تو ظاہر ہے کہ ہمارا رب بھی ہم سے یہی امید کرتا ہے کہ جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں امتحان دینے کے لیے تو ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں ایمانیات کے تعلق سے۔ تو ہم اس اسکول میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم صرف بلائنڈلی یہ نہ سکھا دیں کہ اللہ ایک ہے، یہ بتائیں ہم بچوں کو، ٹیچرز کو کہ کیسے معلوم کہ اللہ ایک ہے۔ ایمانیات کی پہلا اسٹیپ جو ہے، اسی طرح سے کہ کیسے معلوم کہ اللہ کا رسول ہی ہے، واقعی اللہ ہی کا رسول ہے یا کسی نے بس ایسے آ کے غلط دعویٰ کر لیا۔ اور اسی میں کی تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو کیسے پتہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کانسیپٹس کلیئر کریں، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ ایک عام دنیا کے ٹیچر کو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی کہ کوئی بھی اس سے رٹا لگا کے آ جائے اس کے سامنے جواب دینے لگے تو اس کو کبھی وہ پاس نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سے اندھا ایمان لے کے جب ہم اس کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ کسی طرح سے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ تو قرآن کے تعلق سے تھوڑا سا اسٹرکچر پہ 2-4 منٹ بات کریں گے، پھر انشاءاللہ ہائی لائٹس جو آج شیخ نے سورہ بقرہ کی 177 آیت تک 176 تک تلاوت کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوئی، بالکل ارلیسٹ ٹائم میں نازل ہونے والی سورت ہے یہ۔ تو یہاں اگر آپ قرآن کا اسٹرکچر دیکھیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تو یہ بڑے آسانی سے بہت جلدی یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن کو کھولتے ہی وہ کیسے ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو کہ بالکل ارلیسٹ ریویلیشن ہے، بالکل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جب شروع ہوئی تو بالکل شروع کی سورہ ہے وہ، اس کے فوراً بعد سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ تو مدینے کی سورت ہے، 13-14 سال بعد، 15 سال بعد نازل ہوئی۔ تو انسانی کلام تو اس طرح کا نہیں ہوتا کہ آپ نے پہلے دن کی بات کر لی پھر اس کے بعد 13 سال بعد کی بات شروع ہو گئی۔ تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اب یہ حکمت اتنی نیٹلی، اتنی کلیئرلی، کانسیپچولی اس میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ جہاں پر کہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ دو گروہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسا ہمیں نہ بنائے، غیر المغضوب یعنی یہود جیسا، ولا الضالین نصارہ جیسا۔ تو یہاں سے جب بات ختم ہو رہی ہے سورہ فاتحہ میں تو اس کے فوراً بعد جو بقرہ شروع ہو رہی ہے تو اس کا اصل جو مضمون ہے، اس کا جو فوکس ہے، وہ ایکچولی یہ سورہ شروع ہو رہی ہے 40ویں آیت سے، یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ ہے اصل کا اس کا ایکچول سینٹرل تھیم، سینٹرل فوکس جو ہے اس سورہ کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ غیر المغضوب علیہم وہاں سے بات ختم ہوئی اور سورہ بقرہ شروع ہو گئی۔ حالانکہ سورہ بقرہ میں سٹارٹنگ میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، الف لام میم سے لے کے بالکل شروع میں ان کو بتایا گیا ہے کہ غیب پہ ایمان لاؤ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، لیکن اور اس کے بعد منافقین کا بھی ذکر ہے، وہ ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ایک کے بعد ایک کوئکلی۔ لیکن اسٹرکچر دیکھیے آپ کتنا شاندار اور کتنا لاجیکل ہے یہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مغضوب علیہم پوری کی پورے سورہ جو ہے بقرہ، اس کا جو سینٹرل تھیم جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مغضوب ہیں، اور علیہم ولا الضالین کون ہیں؟ وہ ہے نصارہ، عیسائی۔ تو وہ پھر اس کے بعد والی سورہ آل عمران۔ تو اسٹرکچر کتنا کلیئرلی یہ چیز ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی کا کلام ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں 13 سال پہلے
دعا کروائی، اور 13 سال کے بعد جو سورہ نازل ہو رہی ہے، دونوں صورتیں مدنی سورہ ہیں، سورہ آل عمران بھی اور سورہ بقرہ بھی، اور وہ دونوں مدینے میں ہوئی ہیں، یعنی 13 14 15 سال پہلے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن کتنا نیٹلی کنیکٹ ہوتی ہیں وہ سورہ فاتحہ سے، کتنا سیملیس کنیکشن ہے ان کا، ڈائریکٹلی یہاں ختم بات ہوئی اور یہاں آپ یہود و نصارہ کی کہانی شروع ہو گئی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اصل سورہ جو شروع ہو رہی ہے، یہ سورہ بقرہ کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ 40ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چیزیں ہم کو سکھائی ہیں، جس کے بارے میں ہمارے یہاں کے سیشن میں بھی بڑا کلیئرلی بات کرتا ہوں، اور آگے بھی ہمیں اس چیز کا دھیان رکھیں گے انشاءاللہ، کہ جو چارج اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پہ لگائے ہیں، چارج شیٹ جو لگائی ہے قرآن میں، اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، مسلمانوں کو اس مہینے میں خاص طور سے جب قرآن پڑھیں، کہ وہ تمام کیریکٹرسٹکس، وہ تمام برائیاں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک ایک کر کے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہر وہ برائی جو یہود و نصارہ میں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے ان چارج شیٹس میں، وہ ہر برائی ہمارے اندر ہے، ہر برائی مسلمانوں میں موجود ہے اس وقت۔ اور اس لیے میں اکثر یہاں جو قرآن کا جو درس ہوتا ہے EPS میں، اس میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آج قرآن نازل ہو رہا ہوتا، آج کی تاریخ میں اگر قرآن نازل ہو رہا ہوتا دنیا میں، تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں صف میں سب سے پہلے مسلمان کھڑے ہوتے، چونکہ وہ 1500 سال پرانا کلام ہے، تو اس لیے ہم جب یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں تو سیدھا ہمارا دماغ جو ہے، ذہن جو ہے، وہ یہود و نصارہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چارج شیٹ جب ہم پڑھیں گے اور اپنے آپ کو روک کے تھوڑا پاز کر کے سوچ ٹھہر کے اپنا جائزہ لیں گے، تو صاف کلیئر نظر آ جائے گا، بالکل ہر ایک کنونس ہو جائے گا کہ واقعی ہماری حالت بالکل ایسی ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ، 6 آیت سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ ان کو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو بتاؤ یا نہیں بتاؤ، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی گمراہی اور اس کی گائیڈنس اور مس گائیڈنس کا اللہ تعالیٰ کا قانون اندھا نہیں ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو پھر بند کر دیتا ہے۔ جب یہ فیصلہ کر لے انسان کہ ہمیں اللہ کی بات نہیں ماننا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب ہم اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ پھر 8 اور 9 میں منافقین، یہ بات بالکل غلط ہے کہ مکے میں منافق نہیں تھے، مکے میں بھی منافق تھے۔ یہ بات مسلمانوں میں کافی مشہور ہے کہ مکے میں منافقین نہیں تھے، مکے میں بھی ضعیف ایمان کے منافق تھے۔ یہ انہی کے بارے میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، حالانکہ یہ مدینے کے منافقین کی بات ہے، لیکن میں کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ مکے میں بھی کمزور لوگ، ایمان کے لوگ موجود تھے۔ تو یہاں پھر یہ اس کی کیریکٹرسٹک بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ منافقوں کی کیریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ اصل میں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صم بکم عمیون فہم لا یرجعون، کہ ان کو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیا، اور وہ واپس نہیں آئیں گے ہدایت کی طرف، وہ نہیں آئیں گے بالکل۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تاریخی واقعات ہیں، تو یہ ہسٹری کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اس میں بایولوجیکل چیزیں ہیں تو یہ بایولوجی کی کتاب ہے، اس میں اناٹومی کی مثالیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ اناٹومی کی کتاب ہے۔ اصل جو اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے تاریخ سے بتانے کا ہمیں، یا اپنے اندر انسان کی جو تخلیق ہے وہ بتانے کا، وہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خالق کی طرف لے کے جاتا ہے کہ دیکھو یہ تاریخ میں یہ اور یہ اور یہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی انفارمیشن دے رہا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے ان دنوں میں جب جس کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بتا گئے ہیں، اسی طرح سے جو ہماری انسان جو پیدا ہوتا ہے، یا جو اس پہ جو جس طرح سے واٹر سائیکل کے ذریعے جو فوڈ پروڈکشن ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایگریکلچر پہ کوئی لیکچر دے رہا ہے،
بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے تمہارا رب کس طرح سے پانی برسا کے اور تمہارے لیے کھانا اور ویجیٹیبلس اور فروٹ جو ہے وہ اگاتا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج کل ماڈرن مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ اس کو سائنس کی کتاب بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس کو تاریخ کی کتاب بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں, اس کو بایولوجی کی کتاب بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ قرآن کا بالکل تھیم نہیں ہے. یہ قرآن جب بھی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کراتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے جس کے ذریعے یہ سب کام ہو رہا ہے تمہارے لیے. اب یہ یہودی ان کا ذکر ہے منافقین کا, کہ ان کی جو صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ جب بھی وعدے کرتے ہیں تو وعدے خلافی کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی منافقوں کی کیریکٹرسٹک ہے یہ, کہ جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت ہے. پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ سنایا گیا ہے. آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے وہ صرف قصے کی, کوئی بھی قصہ قرآن میں قصے کے لیے نہیں سنایا گیا, اسٹوری ٹیلنگ کی کتاب بھی نہیں ہے قرآن. آدم علیہ السلام کا قصہ اس لیے سنایا گیا ہے کہ ایک رسول ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے, تو کس طرح سے وہ ہیوملٹی دکھاتا ہے, کس طرح سے وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے. اور اسی کے مقابلے میں ابلیس کھڑا ہے جس سے اس سے بھی غلطی ہوتی ہے لیکن وہ تکبر کرتا ہے, ایروگنس دکھاتا ہے اپنی غلطی کے بعد. یہ کی فوکس ہے آدم اور ابلیس کے قصے کا. اب یہاں سے دیکھیے, میں نے جیسے کہا نا کہ 40 سے پھر اصل سورہ کا مضمون شروع ہوتا ہے, آیت نمبر 40 سے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اب اس میں کہا گیا ہے پہلی اوفی بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون, کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو, میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. مسلمانوں سے ظاہر ہے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان قوم تھی وہ یہودی تھی, یہود و نصارہ تھے, مسلمان تھے. وہ انہوں نے اپنے آپ کو یہود و نصارہ بنا لیا لیکن اصل میں وہ مسلمان تھے. تو مسلمانوں کا کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے؟ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ سے جب کلمہ پڑھتے ہیں, جب مسلمان ہوتے ہیں تو وعدہ یہ ہے کہ ٹوٹل سبمیشن, پورا کا پورا سرنڈر کر دینا اللہ تعالیٰ کے آگے. یہ مسلمانوں کا وعدہ ہے. یعنی وہ پہلے جو قومیں تھیں مسلمان جو آپ یہود نصارہ کہلاتی ہیں, ان کا بھی یہی وعدہ تھا اللہ تعالیٰ سے, اور ہمارا بھی یہی وعدہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اللہ تعالیٰ سے, اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے ایک کے بعد ایک کہ کس طرح سے وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے ایجپٹ سے بچا کے لایا, اور کس طرح سے اس نے من و سلوہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا, کس طرح سے اس نے 12 چشمے پانی کا انتظام کیا, 12 چشمے موسیٰ علیہ السلام کے اسٹاف سے اس کے ذریعے سے 12 چشمے نکلوائے ان کے لیے, اور کس طرح سے اور اس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ظلم سے زیادتی سے نجات دے کے اور کس طرح سے ایک آرام کی زندگی دینا چاہا, یہ کہہ کے کہ تم یہ فلسطین کی زمین جو ہے سرزمین, اس میں داخل ہو کے اور تم اس کو کیپچر کرو, اس پہ حملہ کر کے اور تم اس کو حاصل کرو, جس کے بارے میں انہوں نے صاف ایک جگہ آئے گا بھی کہ انہوں نے صاف منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو, ہم جا کے نہیں لڑیں گے. اس میں 106 یعنی یہ اصل میں پورا کا پورا جو جیسے میں نے کہا سورہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ہے. اس میں ایک جگہ مسلمان میں کافی کہنا چاہیے خاص طور سے علماء میں بہت زیادہ کھینچتان ہوئی ہے ایک آیت کے بارے میں, اس کو میں نے خاص طور سے لے کے رکھا ہے اس کا اسکرین شاٹ, کہ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں اس کی جگہ نئی آیت لے کے آتے ہیں. تو مسلمانوں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن یہ کیا ہے کہ قرآن کی آیت کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے. یہ بالکل نہیں ہے. پورا کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے ڈسکشن جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے. تو اصل میں یہودیوں کی یہ آبجیکشن تھا کہ تم لوگ کیسے ہو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے تھی اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے, تو تورات میں تو یہ شریعت کا حکم یہ تھا اور قرآن میں یہ حکم الگ کر دیا تم نے. تو یہ اس چیز کا جواب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس آیت کو چاہتا ہے, تمہاری تورات کی جو شریعت کی جو آیات تھیں ان کو کینسل کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ
نئی آیت دی ہے. یہ قرآن کی آیت کے کینسلیشن کی بات نہیں ہے, جو کافی زیادہ حد تک ہمارے علماء نے اس کو قرآن کی آیت کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ قرآن کی آیات جو ہے منسوخ کر کے, کینسل کر کے, اور ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. بالکل سراسر غلط ہے یہ, چونکہ پورے کی پوری ڈسکشن ہی جو ہے وہ یہود کے اوپر ہو رہا ہے, اور یہود کی کتاب ہی یہاں پہ ہے کہ تورات میں جو شریعت کے احکام تھے ان میں سے کچھ احکام کو کینسل کر کے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے بدلے میں نئے انسٹرکشن دے رہا ہے. اب یہ دیکھیے آپ, آج کل جو یہود غزہ میں جو کر رہا ہے, فلسطین میں جو کر رہا ہے نا, اس کی پوری کی پوری اس زمانے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں, یعنی 1500 سال پہلے کی چارج شیٹ ہے یہ, اور مسجدیں تباہ کرتے ہیں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کے معبد جو ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں, جو بالکل دن رات ہو رہا ہے فلسطین میں, اور لوگوں کو گھروں سے نکال کے ان کی زمینوں سے بے دخل کرتے ہیں. بالکل وہی کی وہی چیز جو آج یہود کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی وہی کی وہی چیز ہو رہی ہے. ایک اور چیز یہاں بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم نے اپنے ایک سیشن میں بھی کور کی تھی, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ ہم فلاں کے رشتہ دار ہیں, اور فلاں ہمارے سید ہیں, اور فلاں ہمارے شیخ ہیں, تو ان کے خاندان سے ہیں ہم, تو ہمارے لیے نجات ہے کسی طرح کی, یا عزت ہے, کم سے کم ہماری عزت ہونا چاہیے. اس 124 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں خلیل اللہ کہا ہے, ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے دوست, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ابراہیم کو ہم نے آزمایا اپنی چند چیزوں میں, تو اس آزمائش میں وہ پورے کامیاب ہو گئے. جو ٹیسٹ انہوں نے دیے اللہ تعالیٰ نے, وہ سارے کے سارے اس میں کامیاب ہو گئے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے امام اپوائنٹ کیا. تو امام کی اپوائنٹ ہوتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ قال ومن ذریتی, یہ جو لوگ چوڑے ہو کے کوئی سید ہیں اور ہم فلاں کے رشتہ دار ہیں اور فلاں کے سے ہمارا کنیکشن ہے تو ہم جنتی ہیں یا ہم عزت دار لوگ ہیں, اس کے بارے میں 2 چیزیں یہاں بہت کلیئرلی بتائی گئی ہیں قرآن میں ہی, کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی یہ کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں دے دیا تھا کہ تم فری پاس ہے تمہارے پاس. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین, منہ پہ اپ فرنٹ, چہرے پہ ان کے سامنے فیس ٹو فیس بول دیا کہ نہیں, ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اور اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کوئی کنیکشن, کوئی رشتہ داری, کوئی خاندان اس دین میں, ہمارے دین میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں, سید کہلاتے ہیں, تو ہمارا ایک الگ ہی مقام ہے, دنیا میں بھی الگ مقام ہے اور آخرت میں بھی الگ مقام ہوگا. قرآن سے بالکل اپوزٹ ہے یہ بلیف, یہ سسٹم جو ہے جو لوگوں نے, مسلمانوں نے, خاص طور سے انڈیا پاکستان میں لوگوں نے بہت زیادہ اس کو قبول کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اصل جو ہمارا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ, وہ ہے ہماری زندگی جو ہے وہ امتحان کی زندگی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. مسلمانوں سے کہا ہے کہ ضرور تمہیں آزمائیں گے, ہم ضرور تمہارے ٹیسٹ لیں گے. کن چیزوں میں؟ خوف کے ذریعے, فیئر. اس وقت جو ہندوستان کے مسلمانوں کا جو حال ہے کہ اس کے ذریعے, کہ ہم خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے, بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے, تمہاری جان مال اور تمہاری بزنسز یا جس طرح جو بھی تمہارے گینز ہیں اس کے ذریعے, ان کے نقصان کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ہماری جو لائف ہے, یہ زندگی جو ہے, یہ کسی فن کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ آزمائش ہے پوری کی پوری زندگی. اور اللہ تعالیٰ نے, اور قرآن میں اور دوسری جگہ آئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس کے بعد کہا گیا ہے وبشر الصابرین, پیشنس, ISP لرنر پروفائل, رائٹ, کہ اگر یہ سب آزمائشیں جب آئیں گی تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ صبر کرنا ہے. صبر کرنا ہے, رونا گانا نہیں ہے, شکایتیں نہیں کرنا ہے, دل توڑ کے یا ڈپریس ہو کے یا ڈاؤن ہو کے نہیں بیٹھنا ہے, بلکہ صبر اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ ساری پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.